السلام علیکم ویورز، بڑا اچھا سوال ہے. شاہزیب خان ہیں لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حماد اظہر کے آتے ہی پاک بھارت سرحدیں کھل گئی ہیں. دونوں ممالک میں عرصہ بعد چینی کاٹن یان کی درآمد کی اجازت دے دی گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور مسائل حل ہونے کی جانب جائیں گے؟ شاہزیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حماد اظہر کے آنے سے اس بات کو کنفیوز نہ کریں، چونکہ یہ کوئی سوئچ آن آف نہیں ہے، کوئی اچانک نہیں. اس طرح کا کام جو ہے وہ کوئی سیل فون کی گھنٹی نہیں ہے کہ بجی اور آپ نے اٹھا لی. نہیں، اس کے پیچھے پورا ہوم ورک ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی ڈرل ہوگی، ایک ایکسرسائز ہوگی پیچھے. سو اس کو پہلی بات یہ کہ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے حماد اظہر کے آنے سے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ نکلا ہے معاش سے. معاشرہ تکمیل پاتا ہے انسانوں کے معاشی رشتوں سے، حتیٰ کہ والدین اور اولاد کے درمیان بھی معاشی رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کتنے بھی مؤدب اور اچھے کیوں نہ ہوں، ان کا پھر معاشی رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی یہاں کسی کی پوسٹنگ ہو گئی، کوئی یہاں ٹرانسفر ہو گئی، بیرون ملک چلا گیا، رویے اور رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. معاشیات ایسی. اچھا، جو دنیا ہے آج کی، میں نے عرض کیا کہ معاشرہ معاش سے بنتا ہے، معاشی رشتوں سے. آج کی دنیا ہے جو یہ گلوبل معاشرہ ہے. اسے لوگ تو کہتے ہیں نا عالمی گاؤں، گلوبل ولیج. میں اسے کہتا ہوں یہ گلوبل مارکیٹ ہے، گلوبل منڈی ہے. جیسے انسانوں کے درمیان اقتصادی رشتے ہوتے ہیں، معاشی رشتے ہوتے ہیں، لین دین چلتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، خریدنے والا ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کے درمیان فیصلہ کن اور آخری بات ہے اقتصادی. اچھا، دوسرا یہ سمجھ لیں کہ چینی کاٹن یان اس کی لابیز بہت طاقتور ہوتی ہیں. انفیکٹ ہر بڑے کاروبار کی لابیز پوری دنیا میں، امریکہ میں گن لابی بہت تکڑی ہے، جو اسلحہ بناتے ہیں پوری دنیا میں، بلکہ ان کا اثر رسوخ ہے. اسی طرح دیگر جو اشیاء ہیں دنیا میں، ان کی لابیز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. تو اگر مفادات کا ایک معاملہ شروع ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کتنی بڑی منڈی ہے. وہاں جو چینی کاٹن یان کے جو کاروباری ہوں گے، وہ اتنی طاقتور لابیز ہوں گی، اتنے انفلوئنشل لوگ ہوں گے. حکومتیں، اکانومی کے آگے کوئی شے نہیں ٹھہرتی. دیکھ لیں آپ، پاکستان چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، آپ سن رہے ہیں نا، شوگر مافیا جی، شوگر مافیا جی، چینی مافیا، چینی مافیا. چینی مافیا کیا ہے؟ یہ قدم قدم پہ اس طرح کے، اس کو میں تو مافیا کاروبار آپ کہہ لو، جو بھی کہنا ہے، یہ لابیز ہوتی ہیں بہت طاقتور. یہ مرضی کے قوانین بناتی ہیں، قوانین کو کی ٹیمپرنگ کر سکتی ہیں. سو جب اس طرح کے مفادات جنم لیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی فیوچر بھی یہی ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ گلوبل ولیج یا گلوبل منڈی یا گلوبل مارکیٹ یا گلوبل سپر سٹور کہہ لیں آپ، گلوبل شاپنگ مال ہے. لین دینے کا دھندا ہے بھائی یہ سارا. اور یہ پوری کی پوری دنیا بیٹھی ہے اس پہ، بارود کے ڈھیر پہ. ٹھیک ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو یہ ماڈرن ورلڈ یہ بات افورڈ نہیں کر سکتی کہ ادھر کو تیلی ایک جگہ لگے گی تو قیامت ہے. پھر تو پڑوسی کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہ بھی ہوں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کا گھر جو ہے وہ ڈائنامائٹ سے اڑا دے، یا اس کے گھر پہ جہاز آ گرے، کیونکہ ساتھ میں پھر
اپنا بھی تو جائے گا نا. سو اس لیے یہ گلوبل منڈی اس طرح اور کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی پاگل پن کو, انتہا پسندی کو. اس طرح کی چیزوں کو اور طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے, اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اور دنیا ان کو اگنور نہیں کرتی. اور یہ جو بات آپ نے کہا نا حماد اظہر کی حقیقت نہیں, یہ معاملہ اور طرح کا ہے اور یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے. دعا کریں آپ بھی اور جو ہمارے بھارت میں جو دوست ہیں وہ بھی کہ اللہ کرے سینٹی پرویل کرے. غربت کے خلاف لڑو, جہالت کے خلاف لڑو. ہم نے کوئی ذلیل ہونے کا اس خطے نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے دنیا میں. ہمارے بعد آزاد ہونے والا چین وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ہم اسی چکر میں خوش ہو رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے. ناموں لوگ ٹھنڈے ہو گئے, کروڑوں بچہ اسکول سے باہر دھکے کھاتا پھر رہا ہے, بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, لوگوں کو 2 وقت کی روٹی. ہندوستان کا بہت برا حال ہے, میں خود دیکھ چکا ہوں. اس لیے اللہ کرے صورتحال بہتر ہو, اور میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف ہی جائے گی. دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. عادل نثار صاحب نے کیا یار سبحان اللہ کیا دلیل دی ہے. اچھا میں نے ایک بار کہا کہ مسواک کرنا یہ حکمت ہے, مسواک کرنا سنت نہیں ہے. دانتوں کی صفائی سنت ہے, دانتوں کی صفائی سنت ہے. مسواک تو ایک ٹول ہے. اب ایک شہر ہے جس میں درخت ہی نہ آپ کو ملے, یا درخت کو ہاتھ لگانا جرم ہو, چھتر ماریں اگلے. اب ٹوتھ برش ہے بھائی, اس سے کر لو. لیکن پھنسی ہوئی ہیں سوئیاں, کوئی بتانے والا نہیں ہے. اسی طرح میسر غالباً میں عربی دان تو نہیں ہوں, وہ جوئے کو کہتے ہیں جوا حرام ہے. اور جوا حرام نہیں ہے, اس سے 2 قدم آگے جاؤ. ہر وہ انکم جس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہے وہ حرام ہے. یہ جو ہے چوکوں پہ بیٹھ کے کوئی پتہ نہیں منگ پتہ کھیل رہا ہے, تو پتہ نہیں ہیڈ یو لوز ٹیل آئی وین, اور یا کو گھوڑوں کو ریس لگا رہا ہے, یا جو بھی جو ہے. میں زندگی میں مجھے تو کارڈز کی تمیز نہیں ہے. قرمی شمی کھیل رہے ہیں, کوئی اس طرح کی جو بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں قسماً کہتا ہوں مجھے زندگی میں کوئی شعور ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کرکٹ پہ جوا ہو رہا ہے, فلانا جوا, تو جوا حرام ہے. ہر وہ انکم حرام ہے جس میں آپ کی محنت شامل نہیں. آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہے نا, وہ حلال ہے, چونکہ اس میں آپ کی محنت انڈائریکٹلی شامل ہے. آپ نے محنت کی ہے, گھر بنایا, رینٹ کر دیا کہ اولڈ ایج میں اس کے کرائے پہ میں سروائیو کر لوں گا. چیزوں کو اور طریقے سے دیکھنے سمجھ گہرائی میں, جیسے شریعت کرتے ہیں, شریعہ وہ شریعہ کہتے ہیں لگاتار بہتے ہوئے پانی کو, مسلسل بہتے ہوئے پانی کو. وہ اگر چند دن رک جائے وہ کریہا کہلاتا ہے عربک میں. یہ پیچھے پڑی ہیں ڈکشنری. تو چیزوں کو دیکھو. یہاں ٹورسٹ آئے انسانوں والی. اچھا ایک اور پہلو ہے, دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر. ایک زمانے میں مسلمان علماء کی, فلاسفرز کی, ابن رشد وغیرہ اس طرح کے لوگ, ابن سینا, کتابیں پڑھنا جرم تھا. جیسے ہم آج ان کی کتابیں پڑھنا, ہمارے یہاں کتابیں بیان کرتے ہیں, وہ اس وقت ہمارے مفکروں کی کتابیں بیان کیا کرتے تھے. اب الکوہل سے ہزاروں گنا زیادہ تباہ کن چیزیں, تباہ کن آ چکی ہیں. اخباروں میں چھپتا بھی ہے. یہ پتہ نہیں, مجھے نام بھی نہیں آتے ان کی. پتہ نہیں وہ بیش کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, تو فلانا وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ سونگنے والے نشے ہیں تو فلانا ہے, ٹمکانا ہے. آپ کے جتنے اچھے اسکول ہیں ہیروئن ہیں, اس کے سامنے یہ کیا ہے, اس کی کیا اوقات ہے. اور اس کو تو جس نے کنزیوم کیا ہو وہ تو اپنی لڑکھڑاہٹ سے پکڑا جائے گا, اسمیل سے پکڑا جائے گا. جو بچے ایش پہ لگے ہوئے, آپ کے جتنے ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں کہ بار یہ دھندا جاری ہے, اخباروں میں چھپتا ہے. میں تو اسکول نہیں جاتا, مجھے کیسے پتا ہے, اخباروں میں چھپتا ہے. تو خدا کے لیے لیسر ایول کے طور پہ آپ نے کیا کیا کچھ قبول نہیں کیا ہوا. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟
کیا کچھ قبول نہیں کیا آپ نے؟ کوئی شے آپ کی اپنے پلے ہے تو مجھے بتا دیں. اس گھر میں ساری ٹیکنالوجی باہر، گاڑی باہر کھڑی، صبح کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ فلش سسٹم، یہ کس نے بنایا تھا؟ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. کمرے میں ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، فیول ہو. آپ کو کیا پتا سعودی عربیہ کے حالات بہتر ہو گئے. گورے نے آ کے بتایا تمہارے پاس یہ جو گارا ہے نا، گارا یہ کیچڑ، اس کو ریفائن کر کے یوں کرو گے تو دولت مند ہو جاؤ گے. آج ان کے نخرے نہیں مان ماشاءاللہ. دیکھے آرامکو والے گئے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیچڑ ہے یا گارا ہے، یہ ہے کیا، نکالتے کیسے ہیں، اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو پلیز تھوڑا سا اگر ہو سکے، میں تو نہ میری فیکٹری ہے، نہ میں بناتا ہوں، نہ میں بیچتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے. پورا ویسٹ ہے آپ کے سامنے، اس کے لیے تو یہ لنگر نہیں بنا سارا کچھ. بیکاز ٹائمز ہیو چینجڈ. تو پتہ نہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت پتہ نہیں ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیوں؟ اقبال صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کمندیں پرانی ہو چکی ہیں. کمند کے ذریعے نہیں ستاروں پہ جانا ہے، ستاروں پہ جانے کے لیے کچھ اور چاہیے. تو پہنچ گئے جنہوں نے کمندوں کو دھتکار دیا اور اس کو ری انٹرپریٹ کیا. آج کی کمند یہ راکٹ شاکٹ جو ہے، میں آپ جائے لوں مجھے بھی نہیں پتا، بٹ پہنچے ہیں نا مریخ پہ بھی، چاند پہ بھی، وہ آج کی کمند ہے. اسی طرح مطلب مجھے پلیز یا مجھے کوئی ایجوکیٹ کرے. میرا تو کوئی رولا نہیں ہے. کہتے سود، یہ جو بینک لے رہے ہیں یہ سود ہے. سود وہ ہوتا ہے بھائی میرے کہ ایک بندے نے اے نے بی سے ₹1,00,000 لیا، اس کو 3 لاکھ واپس کر چکا ہے اور قرض وہیں کا وہیں کھڑا. یہ تو ہو گیا سود. یہ ہے رینٹ کیپٹل. آپ ایک کیب بناتے ہیں، کرائے پہ چڑھاتے ہیں، گھر بنایا کرائے پہ چڑھا دیا، ٹریکٹر ہے کرائے پہ چڑھا دیا، کوئی اور چیز ہے، پلین ہے آپ نے وہ چارٹر لوگ کر رہے ہیں اور آپ مختلف چیزیں، اچھا اس کو رینٹ کر دو، اس کو رینٹ. یہ بیسیکلی جو ماڈرن اکانومی ہے وہ باہر کے ملکوں میں تو سود نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ وہ کاسٹ ہے. اربوں روپے بینکوں کے بلڈنگوں پہ لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں، وہاں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، اوور ہیڈز بے شمار ہوتے ہیں، اور آفیسرز کی تنخواہیں ہوتی ہیں. وہ پتہ نہیں جب گولڈن شیک ہینڈ دیتے ہیں تو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں. یہ کاسٹ ہے. اس کے اوپر اگر وہ کوئی ماڑا موٹا، اور پھر کون اس سے محفوظ کون ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ، کوئی بچ کے دکھائے نا مجھے. گھر میں جب بجلی کا بل آتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ اتنا تو ڈیو ڈیٹ کے بعد اتنا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کو مہذب سا رکھنا ہے رکھ لو، اس کو مارک اپ کہہ لو، پھر اس کو بھی سود ہی کہو نا، اور نہ دو اور بجلی کٹوا لو. ایسا نہیں ہے. آپ سب کچھ رینٹ کرتے ہیں تو بینک کہتے ہیں آگے آپ کو گن پوائنٹ پہ کو کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیپٹل ہے، پیسہ ہے، ہم اس کو آپ کے پاس کرائے، آپ نے بھی اس سے کچھ کمانا ہے، تو ہمارے بھی تو اتنے اوور ہیڈز ہیں. کبھی ایک بینک کے اخراجات تو دیکھیں نا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے، چونکہ میں نے تو کبھی بینک میں کام نہیں کیا. میرا تو زیادہ سے زیادہ کسی بینکنگ کے ساتھ یہی تعلق ہے نا کہ جی میرا اکاؤنٹ ہے، ختم ہوئی بات. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، گاڑیاں، پرکس، پریولیجز، فلانا ٹمکانا، انٹرنیشنل میٹنگز، اربوں خربوں کی جائیدادیں ان کی بلاک ہوئی ہیں، کہیں کرائے پہ ہیں، کہیں ذاتی ہیں. حبیب بینک کراچی کا پلازا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں لگا کچھ نہیں. سو پلیز یہ تھوڑا خود کو نا تھوڑا کھولیں، کریٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی. جیسے علی شریتی کہتے ہیں چینجنگ رولس فار دا چینجنگ نیڈس اینڈ ان چینجنگ رولس فار دی ان چینجنگ نیڈس. ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارا اپنا لباس تو نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، یہ ٹراؤزر جینز بچے بچیاں پہننے پھرتے ہیں، یہ آپ کا لباس نہیں. دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے بھائی. اس میں ہمارے بچے، آپ اندازہ لگاؤ، مقروض ملک
وہ بھی پاسٹے اور پیزے میں تو نہیں کھا سکتا. تو برگر اور سینڈوچ آپ کا ایویں پراٹھے پروٹھے, کوئی ایویں کڑی, کوئی آلو گوشت فلانا, وہ بھی نہیں. سچی بات بتاؤں, ملک اور ملک کی بائی پروڈکٹس پہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے یہ گوشت ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ واز ویری ویری ریئر. دودھ اور دودھ کی بائی پروڈکٹس, مکھن, پنیر, لسی, فلانا, اس پہ گزرکات یا گھاس, میتھی کھا لو, ساگ کھا لو, پالک کھا لو, فلانا کھا لو, یہ سبزیاں وبزیاں ہوتی تھیں, اور کیا تھا. تو پلیز ٹرائی ٹو بی سلائٹلی کریٹو اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, ادروائز موج کریں.